سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدیر ہستی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ سارے صحابی حضور کے مرید ہیں لیکن جناب عمر میرے حضور کی مراد ہیں۔ 39 لوگ جب اسلام لا چکے، 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑے حوصلے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا، یا اللہ، ایک شیر دے دیا ہے امیر حمزہ، تو ایک شیر اور عطا کر دے۔ اب تیری مرضی، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ حضور دعائیں مانگ رہے ہیں اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے ایک مجلس سے نکلتے ہیں، یہ کہہ کر کہ بانی اسلام کا آج قصہ ہی ختم کراؤں گا۔ راستے میں ایک صاحب ملے اور کہا کہ عمر، تیور کوئی اچھے نہیں لگتے، خیر تو ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا، چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز کا مسئلہ اب ختم ہونے لگا ہے بس میرے ہاتھوں۔ تو صاحب مسکرا کر بولے، پہلے گھر کی تو خبر لو۔ آپ نے کہا، میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ کہا، تمہاری بہن فاطمہ بھی تو نوکر بن گئی ہے رسول اللہ کی۔ غصے میں غیظ و غضب سے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ غصہ اور دگنا ہو جاتا ہے، دروازے کو زور زور سے پیٹتے ہیں۔ اہل خانہ سمجھ جاتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ گرج دار آواز ہے جناب عمر کی، دروازہ کھولو۔ جلدی سے معلم کو چھپا دیا اور بہن نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کہا، تم بے دین ہو گئی ہو، دین چھوڑ دیا ہے تم نے، بتوں کی وفا ترک کر دی اور بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ بہن کا سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور یہ مارتے چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب بولیں، عمر، تم خطاب کے بیٹے ہو، سنو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ جو ظلم، جو جبر کرنا ہے کرو، لیکن میں محمد نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دیں اس کے اندر۔ تو کہا، جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ کہا گیا، تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ عمر اپنے بدن کو دھو رہے ہیں، میرا رب ان کا دل دھو رہا ہے۔ اتنے میں معلم بھی قرآن لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے 14ویں رات کے محبوب جان، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ سن کر بے تاب ہو گئے۔ کہا، عمر کی عمر برباد ہو گئی، مجھے لے چلو حضور کی چوکھٹ پہ۔ تلوار ٹانگ رکھی ہے، بہنوئی ساتھ ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کرنے لگے کہ عمر آ رہا ہے، تلوار حمائل کی ہے، ارادے اچھے نہیں لگتے۔ جناب امیر حمزہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اچھی نیت سے آیا ہے تو استقبال کریں گے، نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، گلے میں کپڑا ڈالا تھا۔ آقا نے پکڑ کے کہا، عمر، ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم اسلام لے آؤ؟ یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا۔ لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدا اس زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگیں۔ اسلام لانے کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہم حق پر ہیں۔ اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ آپ نے کہا، اللہ کے دین سچا ہے۔ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو کہا، پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کرتے ہیں، دوسری صف کے آگے آگے عمر بن خطاب چلتے ہیں اور حضور درمیان میں ہیں، اور یہ ملکوتی قافلہ صحن حرم میں آ کے اعلانیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں،
اور وہ تو اور خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گیا تھا، کوئی خبر لایا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں، آؤ عمر کدھر آئے ہو؟ کہا تمہیں بتانے آیا ہوں، کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے ہو نا، آؤ میرے سے بات کرو، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر! میرے حضور نے فرمایا کہ جب اچھے لوگوں کا ذکر کیا کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو۔ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ ان شیطان یفر من ذل عمر، عمر کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر! جب اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی۔ کافروں کو جب معلوم ہوا کہ عمر اسلام قبول کر چکا ہے تو وہ مکے کی گلیوں میں آ کے رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ آدھا مکہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔